جناب سلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سفیان قمر، پاکستان اسلام آباد سے۔ سفیان صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی مالک کا کرم ہے، الحمدللہ، شکر اس ذات کا، اس ذات شیعہ یا غیر شیعہ ہیں بھائی؟ میں مسلمان ہوں سر، اچھی اور بات حق ہے۔ کے ساتھ۔ اوکے حکم کیا ہے سفیان صاحب؟ سر فرسٹ آف آل زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی آپ کے ساتھ بات کرنا۔ جی سر۔ آج آل آف سڈن آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، مجھے تو سیٹرڈے کی امید تھی، آل آف سڈن آج اللہ بھلا کرے آپریٹر بھائی کا انہوں نے لائیو لے لیا مجھے۔ جی سر۔ میرے 2-3 سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جواب چاہنے کے بعد میں امید کروں گا کہ میں آپ سے بار بار رہنمائی لیتا رہوں، جو تعلیم، جو علم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا ہے، اس حساب سے جو مجھے سوالات ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر اجازت۔ جی سر فرسٹ آف آل حدیث ثقلین، یہ فرسٹ ٹائم میں نے آپ کے لائیو پروگرام میں سنی۔ بینگ اہل سنت شروع سے رہا ہوں، کچھ عرصہ بعد میں ریورٹ ہو گیا، مسلم بن گیا، سب کو سچ سمجھنے لگا، جو سچ سب کے پاس تھا لینے لگ گیا۔ آج تک میں حدیث ثقلین خود نہیں پڑھ سکتا، پہلی دفعہ آپ کے لائیو پروگرام میں سنی، اور اس کے بعد علماء اہل سنت کے ویوز سنے تو پتہ چلا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بٹ جب میں آپ کو سنتا ہوں، جب اس کو پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں۔ مجھے اس کے اوپر آپ کے دلائل، جو ایک عام آدمی کے لیے، میرے جیسے شخص کے لیے، وہ کہ ہم اگر اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے گئے، جبکہ حدیث ثقلین کہتی ہے کہ اپنی اہل بیت کو بھی چھوڑ، اگر یہ ہمارے لیے حکم ہے، نص ہے، ہم اس کو مان کیوں نہیں رہے؟ مجھے یہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے تو میرے جیسے شخص کو اسے ماننا ہوگا۔ جسٹ اس کی صحت اور اس کے اوپر آپ کا کلام چاہیے۔ جی اچھی بات ہے، تھینک یو سر، بات کریں گے۔ اوکے جی میرے بھائی، چلتا رہوں سر؟ اوکے مزید یہ حدیث ثقلین، آپ نے کہا 3 سوال ہیں، دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں جو شان ہے، وہ دونوں فرقے اہل سنت اور اہل تشیع کے پاس، اہل تشیع کے پاس مواد تو بہت زیادہ ہے، لیکن سنیوں کے پاس بھی جو شان مولا علی کی حدیث ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، ایون سب صحابہ سے زیادہ۔ جی وہ سر کون سی احادیث ہیں جو کہ دونوں فرقوں کے درمیان بالکل مابین دفتین سیم ہے، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پاس بھی ہیں اور اہل تشیع بھائیوں کے پاس، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ؟ اگر ممکن ہو، اگر آپ چاہیں تو پھر کسی وقت اس کو، مطلب یہ کافی لینتھی کام ہے، اگر آپ چاہیں تو نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی بتا دیں کہ کون کون سی ایسی احادیث ہیں جو سنیوں کے پاس بھی ایز اٹ از ہے اور اہل تشیع کے پاس بھی ہیں، صرف شان مولا علی علیہ السلام کے۔ جی اوکے، یہ 2 کافی ہیں، باقی آپ انشاءاللہ اگلا سوال جو اگلے دفعہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ رائٹ۔ اوکے تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ۔ تھینک یو میرے بھائی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث ثقلین کے متعلق ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیوں۔ مختصر کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 18، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 2001 میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر بلی صفحہ نمبر 114 میں
شعیب الارناؤوت جو بہت ہی ایک کٹر ٹائپ کے ناصبی ٹائپ کے وہابی ٹائپ کے عالم دین ہے، اس حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں ابی سعید خدری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو، کہ ما ان اخذتم، کہ جب تک تم اس کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ثقلین ہیں، واحدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی جو کتاب ہے وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میری اہل بیت، الا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے۔ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دار احیاء، چاپ کہاں کی ہے؟ دارالفکر کی ہے، سنت 2005 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 1078 میں، حدیث نمبر 3811، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ان کے حج میں، انہوں نے ایک ہی حج بجا لایا نا ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے تو دوسری بات ہے، ہجرت کے بعد ایک ہی حج بجا لایا، روز عرفہ میں نے دیکھا، یعنی حجۃ الوداع میں، اور وہ اپنے خچر پہ، جس خچر کا نام نہ معاف کیجیے اونٹنی، جس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس پہ وہ سوار تھے اور اس پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اپنی موت کی خبر دے رہا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں، ان کے ہدایت کے ذمہ دار ہیں، ان کے تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ان کے ارشاد کے وہ ذمہ دار ہیں، تو امت ہدایت کے راستے پر ہو، تو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہدایت کا کیا انتظام ہے ان کے بعد؟ ہاں فرماتے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان وہ چیز کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کون ہے؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عطرت اہل بیت، اور یہ حدیث فرمائے حسن ہے۔ اس کے بعد روایت کرتے ہیں دوسری سند کے ساتھ زید بن ارقم سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس کے ساتھ تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے، ایک کتاب اللہ، دوسری عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میری اہل بیت ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے، کتاب اور عطرت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے۔ اور اس زمانے یہ خطاب کس سے؟ صحابہ سے ہے، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سب صحابہ وہاں، ان سے خطاب ہے کہ دیکھو اگر تم گمراہی نہیں چاہتے تو تم پہ واجب ہے کہ میرے بعد اتباع کرو ان دو چیزوں کی، اور یہ دو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ ان دو چیزوں کی اتباع کرو، اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ اور یہ یاد رکھو اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، قرآن صحابہ کے پاس نہیں تھا، قرآن جمع ہی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں، صحابہ کو کچھ صورتیں یاد تھی، باقی صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن قرآن کی ایک عظمت تھی مسلمانوں کے، سب عربوں کے ذہنوں میں، کہ قرآن ایک ایسی کلام ہے اس جیسا کوئی بشر، کوئی شاعر، کوئی لا نہیں سکتا۔ تو وہ کلام جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، تو یہ ایک ایسی شان بیان کر مسلمان۔ عرب اکثر کیوں مسلمان ہوتے تھے؟ عرب اکثر مسلمان ہوتے تھے قرآن کی وجہ سے، قرآن سننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن جو معجزہ ہے، وہ کلام ہے جو بہت ہی عجیب ہے، بہت غریب ہے، بہت ہی فصاحت بلاغت ہے جو کسی انسان کا ہو نہیں سکتا، وہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور ان کی اتباع تم پر واجب ہے، ان کی جب اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے، یہ بھی ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، یہ ایک نکتہ ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے، نہ بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع لازم ہے سب صحابہ پر، اور جیسے قرآن کی اتباع لازم ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب صحیح سنن ترمذی، محمد ناصر الدین الالبانی اس کی تحقیق ہے، جو اتنا کٹر وہابی بلکہ کٹر ناصبی، جلد نمبر 3، چاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کو باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جابر بن عبداللہ والی حدیث نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور
زید بن ارقم والی حدیث نقل کرنے کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں یہ بھی حدیث صحیح ہے. دونوں اسانید کے ساتھ جو ترمذی نے روایت کی ہے، دونوں کو اس نے کیا کیا، دونوں کو بیان کیا کہ دونوں صحیح ہیں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین انیس الساری فی تخریج و تحقیق الاحادیث التي ذکرها الحافظ ابن حجر الاسقلانی فی فتح الباری، تالیف الشیخ نبیل ابن منصور ابن یعقوب البصارہ. اچھا، صفحہ نمبر، یہ کتاب چھپی 2005 میں مؤسسۃ الریان بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے صفحہ نمبر 1413 میں حدیث نقل کرتے ہیں زید بن ارقم سے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترة اہل بیتی وانہما لا يتفرقا حتى يرد علی الحوض. قال صحیح الاسناد علی شرط الشیخین. یعقوب بن سفیان نے یہ جو حدیث نقل کی ہے، وہ یعقوب بن سفیان کی کتاب میں نے آپ کو دکھایا تھا المعرفۃ والتاریخ. حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. بھلے ٹھیک ہے نا. وہ کون سی کتاب ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب ہے کتاب المعرفۃ والتاریخ. یعقوب ابن سفیان البصوی سنہ 277 میں اس کی وفات ہے. جماعت مخالفین کی وہ ہے عالم دین ہے، محدث ہے. یہاں پہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 536 میں زید بن ارقم کی حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ عز وجل وعترة اہل بیتی وانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. حافظ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم. تو حدیث تو صحیح ہے. اچھا، تو یہ حدیث کی صحت جب ثابت ہو گئی تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے ہاں کیوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا کہا تھا نا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کتاب شرح طیبی علی مشکات المصابیح، طیبی صاحب کی شرح مشکات المصابیح پہ جلد نمبر 1 چھپی ہے کتاب مؤسسۃ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز مکہ المکرمہ اور ریاض میں صفحہ سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر حدیث ثقلین نقل کرتے ہیں، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترة اہل بیت. کہتے ہیں حدیث کا معنی کیا ہے؟ معنی التمسک بالقرآن العمل بما فیہ وهو الاعتمار بأوامرہ والانتہاء عن نواہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے اگر تم تمسک رکھو ان سے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب، ایک اہل بیت علیہ السلام. اچھا، کتاب سے تمسک کا کیا مطلب ہے؟ کتاب سے تمسک یہ ہے کہ قرآن میں جو آیات ہیں ان پہ ہم عمل کریں. العمل بما فیہ، عمل سے کیا مراد ہے؟ الاعتمار بأوامرہ والانتہاء عن نواہی. جو قرآن نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کی اتباع کرو، اور جو قرآن نے نہیں کیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. جو نہیں کیا ہے وہ عمل بجا نہ لاؤ. یہ قرآن سے تمسک. اطرت سے تمسک کا کیا مطلب ہے؟ اطرت سے تمسک کا مطلب یہ ہے محبتہم، ان سے محبت کرنا، والاہتداء بہداہم وسیرتہم، محبت کرو ان سے اور ان کے ہدایت سے ہدایت اخذ کرو. اہتداء بہداہم، اطرت علیہم السلام کی ہدایت سے ہدایت اخذ کرو اور ان کی سیرت سے ہدایت اخذ کرو. امامت کا یہی تو معنی ہے. تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، لیکن اس نے محبت بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ فقرہ اس نے صحیح بولا کہ ان کی ہدایت سے ہدایت لینا اور ان کی سیرت سے ہدایت لینا، ان کی ہدایت سے، ان کی سیرت سے ہدایت لینا. پھر کہتا ہے انی تارک فیکم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کہتا ہے نا بوڑھا آدمی ہے، وفات کا وقت ہے، وفات کا خبر بھی دے رہا ہے کہ میں قریب وفات پا جاؤں گا، اسی لیے تو کہتا ہے حجۃ الوداع. تو وہ کہتا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہماری جان، ہمارے ماں باپ ان پہ فدا، ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اشارۃ علی انہما بمنزلۃ التوأمین الخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام دو جڑواں جانشین ہیں. قرآن اور اہل بیت علیہم السلام دو جڑواں جانشین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود طیبی صاحب مشکات کی شرح میں کہتا ہے. تو واضح ہے حدیث ثقلین
یہ دلیل کس بات کی دلالت کرتی ہے کہ امامت، خلافت، جانشینی کس میں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی. اگر انسان چاہتا ہے کہ دیندار ہو، ہدایت پر ہو، گمراہی پر، نماز اس کی صحیح ہو، روزہ اس کا صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، نکاح اس کی صحیح ہو، طلاق اس کی صحیح ہو، بقیہ عقائد اس کے صحیح ہوں، تفسیر قرآن جو آیات میں جو اعتقاد انسان رکھتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے لیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو گمراہی سے بچنا ہے. تو گمراہی کا کیا طریقہ کار ہے؟ یا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہدایت پانے کا کیا طریقہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ابو بکر کون ہے؟ پھر سوال یہی پوچھتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ پھر کیوں خلیفہ بنے؟ ان کا تو نہیں بولا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر تو ان کی خلافت باطل ہے. پھر تو ابو بکر کو تو یہ چاہیے تھا کہ غلام کی طرح، ایک نوکر کی طرح وہ آ کے دن رات اپنے مولا، اپنے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کی نوکری کرتا کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں، میں کیا کروں. یہی بات تو یہ ہے کہ ان کے اگر طاعت اہل بیت علیہ السلام کی واجب ہے، تمسک اہل بیت علیہ السلام کی واجب ہے، ان کی ہدایت پہ چلیں گے تو ضلالت، گمراہی سے بچیں گے نا. تو پھر تو اپنے آپ کو ان پہ مقدم رکھنا، یہ تو سب سے بڑا بدعت دین میں تو یہی ہے. سب سے بڑا بدعت دین میں تو یہی ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں، اپنے آپ کو بلا وجہ، بغیر نس کے. مثلا ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کا ایک فرض کریں اس کا ایک بزنس ہے، اس نے کہا کہ یہ بزنس میرے بعد میرے بیٹے کو ملنا چاہیے. اب کوئی دوسرا شخص آ کے وہاں پہ قبضہ کر جاتا ہے نا، یہ بزنس میری ہے. یہ تو سب سے بڑا فراڈ تو یہی، اب دین کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس صحیح حدیث کو آپ کے علماء کیوں آپ سے چھپاتے ہیں؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان بے شمار دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، بلکہ نہ صرف باطل ہے، دین میں بدعت ہے، گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کی خلافت، یہ گمراہ لوگ تھے، ان کی خلافت باطل ہے. اور امامت کس کی ہے؟ اس امامت اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت کا سید کون ہے؟ اہل بیت کا تاج سر کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ. خلافت ان کی صحیح ہے. تو پھر یہ جب ابو بکر عمر کی خلافت اگر باطل ہو جاتی ہے تو پھر تو سب کچھ گیا نا، جماعت عمریہ کا کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ تو ان کا تو کام یعنی اساس ہی سے باطل ہے. تو پھر آپ کو علماء کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا نا کہ صحیح مذہب شیعہ ہے، اپنا مذہب چینج کرنا ہوگا. اور پھر یہ آپ کے علماء جو ہے نا، وہ ان کو جرأت بھی نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا ایسے بغیرت عوام ہے، اتنی ریڈیکل، اتنی متعصب عوام ہے کہ وہ کھال اتار دیں گے، مولوی کی کھال اتار دیں گے. تو علماء کو جرأت بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کو تصحیح کر سکیں، اس حدیث کی وہ صحیح معنی آپ کو بیان کر سکیں.